بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض صحابہ نے غزوہ احد کی صبح کو شراب پی جو ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، اور پھر شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ ان کے والد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا۔ ان کا روزہ تھا۔ انہوں نے کہا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ احد کی جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ وہ مجھ سے افضل اور بہتر تھے، لیکن انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید کیے گئے۔ وہ مجھ سے بہتر اور افضل تھے۔ پھر جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، ہمارے لیے دنیا میں کشیدگی دی گئی۔ جہاں انہوں نے یہ کہا کہ پھر جیسا کہ تم دیکھتے ہو، ہمیں دنیا دی گئی، ہمیں تو اس کا ڈر ہے کہ کہیں یہی ہماری نیکیوں کا بدلہ نہ ہو جو اسی دنیا میں ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اتنا روئے کہ کھانا نہ کھا سکے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے موقع پر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں۔ انہوں نے کھجور پھینک دی جو ان کے ہاتھ میں تھی اور لڑنے لگے جہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی، اس کا ثواب اللہ کے ذمہ تھا۔ پھر ہم میں سے بعض لوگ تو وہ تھے جو گزر گئے، اور کوئی اجر انہوں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ انہی میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ احد کی لڑائی میں انہوں نے شہادت پائی تھی۔ ایک دھاری دار چادر کے سوا اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، اور وہی ان کا کفن بنی۔ جب ہم اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر چادر سے چھپا دو اور پاؤں پر ازگر گھاس ڈال دو۔ ان کے چاچا انس بن سکر بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ہی لڑائی میں غیر حاضر رہا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی اور لڑائی میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کتنی بے جگری سے لڑتا ہوں۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کی جماعت میں افراتفری پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، مسلمانوں نے آج جو کچھ کیا ہے میں تیرے حضور میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور مشرکین نے جو کچھ کیا میں تیرے حضور میں اس سے اپنی بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔ پھر وہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا، سعد کہاں جا رہے ہو؟ میں تو احد پہاڑ کے دامن میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور شہید کر دیے گئے۔ ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ آخر ان کی بہن نے ایک تل جہاں ان کی انگلیوں کے پورے سے ان کی لاش کو پہچانا۔ ان کو اسّی پر کئی زخم بالے اور تلوار اور تیروں کے لگے ہوئے تھے۔ جب ہم قرآن مجید کو لکھنے لگے تو مجھے سورۃ احزاب کی ایک آیت لکھی ہوئی نہیں ملی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلاوت کرتے بارہا سنا تھا۔ پھر جب ہم نے اس کی تلاش کی تو وہ آیت جامع بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ہمیں ملی۔ انہوں نے بیان کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے منافقین بہانہ بنا کر واپس لوٹ گئے۔ پھر صحابہ کی
ان واپس ہونے والے منافقین کے بارے میں دو رائیں ہو گئی تھی۔ ایک جماعت تو کہتی تھی ہمیں پہلے ان سے جنگ کرنی چاہیے، اور دوسری جماعت کہتی تھی کہ ان سے ہمیں جنگ نہ کرنی چاہیے۔ اس پر آیت نازل ہوئی، پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہاری دو جماعتیں ہو گئی ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں کفر کی طرف لٹا دیا ہے کی وجہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ ہے سرکشوں کو جو اس طرح اپنے سے دور کر دیتا ہے، جیسے آگ کی بٹی چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، جابر کیا نکاح کر لیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے۔ فرمایا کسی کواری لڑکی سے کیوں نہ کیا جو تمہارے ساتھ کھیلا کرتی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے، 9 لڑکیاں چھوڑی، بس میری 9 بہنیں موجود ہیں، اسی لیے میں نے مناسب نہیں خیال کیا کہ انہیں جیسی ناتجربہ کا لڑکی ان کے پاس لا کر بٹھا دوں، بلکہ ایک ایسی عورت لاؤں جو ان کی دیکھ بھال کر کر سکے اور ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے۔ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا۔ ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے اور قرض چھوڑ گئے تھے، اور 6 لڑکیاں بھی۔ جب درختوں سے کھجوریں اتارے جانے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے میرے والد صاحب احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے اور قرض چھوڑ گئے ہیں، میں شہید ہو گئے، میں چاہتا تھا کہ قرض خواہ آپ کو دیکھ لیں، میں چاہتا تھا کہ قرض خواہ آپ کو دیکھ لیں، اور کچھ نرمی برتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ہر قسم کی کھجور کا الگ الگ ڈے لگا دو۔ میں نے حکم کے مطابق عمل کیا اور پھر آپ کو بلانے گیا۔ جب قرض خواہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جیسے اس وقت مجھ پر اور زیادہ بھڑک اٹھے، کیونکہ وہ یہودی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ طرز عمل دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سب سے بڑے ڈیروں کے چاروں طرف 3 مرتبہ گھومے، اس کے بعد اس پر بیٹھ گئے اور فرمایا اپنے قرض خواہوں کو بلا لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر انہیں ناپ کے دیتے رہے جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کی طرف سے ان کی ساری امانتیں ادا کر دیں۔ میں اس پر خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کی امانت ادا کر دے اور میں اپنی بہنوں کے لیے کھجور بھی نہ لے جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام دوسرے ڈیر بچا دیے، بلکہ اس ڈیر کو بھی جب دیکھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے اس میں سے ایک کھجور کا دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ غزوہ احد کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ 2 اور صحابہ یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے ہوئے تھے۔ وہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے کر کفار سے بڑی سختی سے لڑ رہے تھے۔ ان کے جسم پر سفید کپڑے تھے۔ میں نے انہیں نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا۔ میں نے
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر مجھے نکال کر دیے اور فرمایا خوب تیر برسائے جا، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔